إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به أنزل الله پھر سے پڑھیں شروع سے ان الذین وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم پھر سے پڑھیں زیر کو اور باریک کریں ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان الذین بے شک وہ لوگ، یہاں کون مراد ہے؟ اہل کتاب. اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے. یکتمون جو چھپاتے ہیں، کیا؟ ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے. کیا نازل کیا ہے؟ من الکتابی کتاب میں سے. ویشترون اور شراء کا معنی لین دین بھی ہوتا ہے، خرید و فروخت بھی، تو یہاں لینے کے معنی، اور لے لیتے ہیں بھی اس کے بدلے. کس کے بدلے؟ کتاب کے بدلے. ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت. اولئک یہ لوگ ما یاکلون نہیں کھاتے فی بطونہم اپنے پیٹوں میں. بطون بطن کی جمع ہے، کسی چیز کے اندر کے حصے کو کہتے ہیں. انسائڈ اندر کا حصہ، باطن بھی اسی سے. الا النار سوائے آگ کے. یعنی وہ لوگ جو کتاب اللہ کے بدلے پیسے لے لیتے ہیں وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں الا النار آگ. ولا یکلمہم اللہ
اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. کلام نہ کرنا کس بات کی علامت ہے؟ ناراضگی کی. بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی نہ سکیں گے، جیسے کہ وہ ایک آیت میں آتا ہے نا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. بات تو دور کی بات، وہ تو دیکھ بھی نہ سکیں گے اللہ کو. سورۃ مطففین آیت 15. ولا یزکیہم، اور نہ وہ انہیں پاک کرے گا. یزکی کا روٹ کیا ہوتا ہے؟ زکاف. زکات بھی اسی سے ہے. یعنی جہنم میں اس لیے نہیں ان کو بھیجا جائے گا کہ گناہوں کی سزا مل جائے اور پھر واپس نکل آئیں. نہیں، جہنم میں جانے کے بعد ان کی سزا بڑھتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی. ایک جگہ پر آتا ہے نا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب ان کی ایک کھال جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ اور کھال لگا دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، کیونکہ سزا تو سکن کے اوپر زیادہ محسوس ہوتی ہے نا. لیذوقوا العذاب یعنی آگ ان کو پاک نہیں کر. ویسے تو آگ کیا کرتی ہے؟ گندگی کو پاک کر دیتی ہے نا، لیکن آگ ان کی گندگی نہیں پاک کرے گی. انہوں نے جو گندگی اپنے اوپر ڈالی وہ جہنم کی آگ میں بھی پاک نہیں ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. علیم کس سے ہے؟ علم سے، یعنی دائمی اذیت ہے. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. کس کی طرف اشارہ؟ اہل کتاب کی طرف. کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی اللہ کی باتیں چھپاتے ہیں. کون سی باتیں؟ من الکتاب، جو کتاب میں سے ہیں. یعنی اللہ کے واضح احکامات لوگوں کو صحیح طور پہ نہیں بتاتے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. کچھ بتا دیتے ہیں جس میں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے، اور جہاں انہیں سمجھ آتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، پھر ہمارے کاروبار بند ہوں گے، تو وہ پھر نہیں آگے بتاتے. سمجھ گئے کہ اہل کتاب ہوں، عالم ہوں، اور صحیح بات نہ بتائیں تو اس کے پیچھے غرض کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی مفاد ہو سکتا ہے. ایسے لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لے لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑے پیسے. یعنی اگر وہ بتاتے بھی ہیں تو کسی فائدے میں، کچھ کمائی کرنے کے لیے، کچھ دنیا حاصل کرنے کے لیے. اولئک، یہ لوگ، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، بڑا نقصان دہ سودا کر رہے ہیں کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کرے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس آیت سے کئی باتیں پتہ چل رہی ہیں. نمبر 1 کہ اللہ نے کتاب میں جو کچھ اتارا ہے وہ سارے کا سارا لوگوں کے سامنے کھولنا ضروری ہے. کچھ حصوں کو نہ بیان کرنا اور صرف اپنی مطلب کی آیتیں بیان کرتے رہنا، یا کوئی خاص چیزیں چن کر ہی قرآن سے بس وہی درس دیتے رہنا اور پورا دین لوگوں کے سامنے نہ رکھنا، بہت بڑا جرم ہے. کتاب کا علم چھپانا جرم عظیم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علم کا نشر کرنا واجب ہوتا ہے. علم کو پھیلانا واجب ہے اور علم کو چھپانا جرم ہے. عموماً لوگ علم کیوں چھپاتے ہیں؟ کیا پیچھے وجہ ہوتی ہے؟ نالج از پاور. جب آپ کسی کو نالج دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک پاور مل جاتی. جب پاور آپ سے منتقل ہو کے اوروں کے پاس چلی گئی تو آپ تو انسیکیور ہو گئے نا. تو کچھ لوگ بخل کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ اگر میں نے یہ سب کچھ دوسروں کو بتا دیا تو میری اجارہ داری کدھر رہے گی؟ دوسرے تو غلام نہیں بنے رہیں گے. آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے کیسے چلیں گے؟ پھر میری تو نہیں مانیں گے. ہاں، اویئرنیس، اور اویئرنیس سے لوگ ڈرتے ہیں. اگر ان کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا؟
پھر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ بخل سے کام لیتے ہیں. بخل وجہ ہوتی ہے. جیسے مال کا بخل ہوتا ہے نا, کہ کچھ لوگوں کے پاس مال آ جائے تو وہ کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے. تو اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس جب علم آتا ہے تو کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے. وہ صرف اپنی ہی اس کو اجارہ داری بنا لیتے ہیں, ایک طرح سے وراثت میں لے جاتے ہیں. صرف اپنے ہی بچوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں تاکہ بس وہی ہوں اور وہی امام بنے رہے, وہی لیڈر. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی اجارہ داری کی بھی ایک قسم ہوتی ہے, کیونکہ اگر باپ عالم تھا تو اس نے اپنے بچوں کو محض اپنی گدی سنبھالنے کے لیے عالم بنایا, اور اوروں پہ وہ توجہ نہیں دی جو ان پر دی. اس کو بانٹا نہیں, پھیلایا نہیں, بلکہ ایک خاص چینل میں ہی رکھا کہ بس ادھر ہی. ہاں, اور اس کے پیچھے بھی غرض یہ ہے کہ ہمارے خاندان کی یا ہماری ذات کی جو ہے وہ ایک اجارہ داری بنی رہے, اوروں کو آگے نہیں آنے دینا ہم نے. جیسے کچھ لوگ ریسیپیز نہیں دیتے, کیوں؟ پھر میری تعریف کیسے ہوگی؟ اسی طرح اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات ریسیپی دے دیتے ہیں مگر ایک انگریڈینٹ ہٹا دیتے ہیں تاکہ وہ اصل ذائقہ یا اصل چیز نہ بنے. جی ہاں. اچھا, ایک صورت تو یہ ہے کہ بخل کرتے ہیں کہ پھر ہماری جو سے ہے یا ہماری جو اہمیت ہے وہ کم ہو جائے گی, یا پھر دوسرے بھی اتنے سارے لوگ ہمارے برابر کے ہو جائیں گے تو پھر ہماری تو شان ختم ہو جائے گی. پھر ہم کیسے سب کے لیے ایک خاص فگر بنے رہیں گے اگر باقیوں کو بھی سب مل گیا. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے, یعنی دوسری قسم کتمان علم کی یا علم چھپانے کی, یعنی پہلی قسم کیا ہے یا پہلی وجہ کیا ہے؟ بخل. اور دوسری وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی بیان کرے تو صرف اس وقت جب اس کو اس پر کوئی مال ملے, مال اور دنیا کے فائدے کی خاطر تو تیار ہو جائے, اور اگر مال نہ ملے پھر نہ وہ کام کرے. مثلا آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ دین میں کوئی ڈگری لے لیتے ہیں, پھر وہ چل نکلتے ہیں جاب کی تلاش میں. وہ کہتے ہیں کہ علم ہے ہمارے پاس, سیکھا ہوا ہم نے, اگر تم ہمیں جاب دو گے پھر تو ہم سکھائیں گے, اگر کچھ پیسے ہمیں دو گے اس پر پھر تو سکھائیں گے, اور اگر آپ ہمیں اتنی اور اتنی تنخواہ نہیں دیں گے تو پھر ہم نہیں سکھائیں گے, پھر ہم تمہارے کام نہیں آئیں گے. یہ بھی علم چھپانے میں ہی شامل ہے. اللہ نے آپ کو علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیں, اور اگر آپ کو اس پر اپنی دنیا برباد ہوتی نظر آئے تو آپ وہ کام ہی چھوڑ دیں کہ مجھے اس پر کچھ مل نہیں رہا, یا ایک جگہ کم مل رہا ہو مگر ضرورت وہاں زیادہ اور آپ وہ چھوڑ کے چلے جائیں کہ مجھے وہاں 4 پیسے زیادہ مل رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر؟ جب علم والے ایسی, جیسے کہتے ہیں پنجابی میں, ہوچی حرکتیں کریں یا ایسی گھٹیا حرکتیں کریں کہ وہ دنیا کی خاطر اپنی ذمہ داریاں بھول جائیں اور کام نہ کریں جو انہیں کرنا چاہیے, یا جہاں سے مال ملے وہاں تو وہ پوری محنت کریں, اور جہاں انہیں کچھ نہ ملے وہاں وہ اللہ واسطے کچھ بھی کرنے کو تیار نہ ہو, تو یہ بھی اسی میں شامل ہے, علم چھپانے میں. کیونکہ علم تو کیا ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں دو, اس میں یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ کہاں سے مجھے مال ملے گا اور کہاں سے نہیں ملے گا. تیسری بات, علم دے تو صحیح لیکن دنیاوی اغراض کی خاطر, شہرت کی خاطر, یا لوگوں سے عزت بٹورنے کی خاطر, یا اپنی اہمیت جتانے کی خاطر, یا کوئی منصب اور عہدہ حاصل کرنے کی خاطر, یا پھر کوئی اور فائدہ حاصل کرنے کی خاطر, یعنی دنیاوی اغراض پیچھے ہوں, پھر وہ علم دے. یعنی وہ علم جو کسی غرض سے دیا جاتا ہے, جو کسی خاص پیچھے غرض ہے, کوئی لالچ ہے, کوئی غرض ہے, کوئی خاص فائدہ اٹھانا کسی سے مطلوب ہے, مقصود ہے, ہاں, یہ بھی بیچنے میں ہی آتا ہے, اور یہ بھی علم چھپانے میں ہی آتا ہے. کیونکہ علم پہ تو سب کا حق ہے, جو بھی طلبگار ہے. یعنی اصل اس کی کیا شرط ہے کہ طلبگار ہو. آپ یہ نہیں کر سکتے چونکہ آپ غریب ہیں اس لیے میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا, آپ فیس نہیں پے کر سکتے, ایسا کرنا غلط ہے. جو طلبگار ہے خواہ وہ فیس پے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, کتاب خرید سکتا ہے یا نہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ
شروع سے ہی دینی تعلیم عموماً کیسے دی گئی ہے؟ فری دی گئی، یعنی اس پر مال یا معاوضہ وصول نہیں کیا گیا تاکہ کوئی بھی محروم نہ رہے، ورنہ تو خلق خدا کی اکثریت جو ہے وہ اپنی محرومیوں کی وجہ سے محروم ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں کہیں بھی اگر کسی ضرورت کی وجہ سے، مثلا یہاں پر آپ کی کچھ مخصوص فیس رکھی گئی، اس کی ضرورت کیا تھی؟ ایک بلڈنگ ہے، اس کا رینٹ ہے، کچھ اور ضروریات ہیں یہاں جو اس کے اوپر استعمال ہو رہا ہے، فرنیچر ہے اور چھوٹی چھوٹی بے شمار ضروریات. تو اب ان کو بھی تو کہیں سے پورا کرنا ہے. پہلے زمانے میں تو لوگ اپنے مال کا ایک حصہ وقف کیا کرتے تھے. مال والے ہوتے تھے وہ اپنا فریضہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے مال کو علم کی خدمت میں وقف کریں. اس لیے صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں ملتا جس نے زندگی میں کچھ وقف نہ کیا ہو. چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی چیز وقف کرتے تھے دین کے لیے. اور وقف کیا ہوتا ہے کہ قیامت تک یہ خریدی بیچی نہیں جا سکتی، بس یہ اسی کام کے لیے استعمال ہوگی. لیکن فی زمانہ لوگوں کی چونکہ دلچسپی ختم ہو گئی، ان کے توجہ ساری دنیا کی طرف ہو گئی. اب اللہ واسطے کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں یہ جگہ لے لو، یا کوئی کہے کہ ہاں یہ سب چیز فی سبیل اللہ جو بھی آئے استعمال کرے، یہ سارے قرآن پاک میری طرف سے کیونکہ اللہ نے مجھے مال دیا، یہ سارا طالب علموں کو جو چاہیے یہ میری طرف سے. ٹھیک ہے الحمدللہ اب بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن گنتی میں کتنے مال والے ایسے ہیں کہ جو اپنے مال کا کچھ حصہ دین کے کام میں وقف کریں تاکہ ہر آنے جانے والے پہ خیر عام ہو. وہ چیز نہیں رہی. تو ضرورتاً اگر ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ حصہ رکھ دیا جائے تو بھی اس کو شرط یا لازم نہ کیا جائے. اس میں بھی پھر رخصت رکھی جائے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں دے سکتا تو اسے مجبور نہ کیا جائے، مانگا نہ جائے، پیچھے نہ پڑا جائے. تو یہ دنیاوی فائدوں کی خاطر یا مال کمانے کی خاطر یا کوئی دینی ادارہ اس لیے بنا لے کہ اس سے خوب مال کمائے گا کہ چلو یہ اچھا بزنس بن گیا، تو یہ بھی اسی میں آتا ہے. اور پھر اس کا پتہ کہاں سے چلتا ہے کہ انسان کو جب تک فائدہ ہو کام کرے، اور جب فائدہ نہ ملے تو چھٹی کر جائے. مجھے کیا ملا، مجھے تو کچھ حاصل ہے، الٹا مجھے تو اپنی جیب سے دینا پڑ رہا ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا. یہ نہ ہو. ہاں دوسرا کوئی عذر ہو سکتا ہے، کوئی بیماری عذر ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ عذر نہیں کہ انسان کہے مجھے چونکہ پے نہیں مل رہی اس لیے میں کام چھوڑ رہا ہوں، اور فلاں جگہ مجھے پے مل رہی ہے میں جا رہا ہوں. اللہ یہ کہ پھر فمن اضطر کی حالت ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں یا اور ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس صورت میں انسان کو رخصت ہو سکتی. ادروائز جس کے پاس بھی علم ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، کیونکہ علم وہ چیز ہے جو سب سے پہلا حکم ہے، اقرا، پڑھو. پہلا کام ہے جو امت مسلمہ کو کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ چند آیتوں کے بعد دوسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے کہ جو لوگ علم میں سے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے قیمت لیتے ہیں اور دنیاوی فائدوں کی خاطر دین بیچتے ہیں یا دینی کام کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا. کیوں ان کی اتنی سخت سزا ہے؟ ایسے لوگوں کی یہ سزا اتنی سخت کیوں ہے جو دنیاوی فائدوں کی خاطر دین کا کام کریں یا دنیا کی خاطر دین کے پیچھے جائیں؟ کیوں اتنی سخت سزا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دوسروں کے حق کی طلب میں رکاوٹ بن گئی، انہوں نے دوسروں کی آخرت برباد کی. آپ دیکھیں نا، علم تو ایسی چیز ہے جسے خوب عام کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے، پھیلائیں پھیلائیں پھیلائیں، دیں دیں دیں، تاکہ کوئی شخص جہالت کی وجہ سے مصیبت میں نہ پڑے. تو یہ لوگ ڈگریاں رکھے ہوئے، علم رکھے ہوئے، بند کر کے بیٹھے ہوئے، کس لیے؟ کہ ہاں لاؤ اس کا بدلہ، لاؤ اس کا معاوضہ، پھر کھولیں گے اس پٹاری کو. تو یہ جرم ہے. اور جن لوگوں کی نیت میں یہ ہو تو وہ نیت بھی درست نہیں ہے. اسی لیے قیامت کے دن ایسے لوگوں پر اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہ کرے گا. کسی کا بات نہ کرنا سب سے پہلی علامت ہوتی ہے ناراضگی کی. جب کوئی آپ سے صحیح طور پہ سلام نہ کرے یا بات نہ کرے تو آپ کیا پوچھتے ہیں اس سے؟ ناراض ہو تم؟
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات بھی نہ کرے گا، کلام بھی نہ کرے گا، حالانکہ وہ بڑے بڑے عالم ہوں گے، بڑے بڑی ڈگریوں والے ہوں گے، اور بڑے بڑے معزز شخصیتیں ہوں گی دنیا کی، لیکن اس سب کے پیچھے مکروہ کاروبار تھا دنیا اکٹھی کرنے کا، یا نیت کیا تھی؟ دنیا کے فائدوں کا حصول. تو ایسے لوگوں سے اللہ کلام نہ کرے گا. ولا یزکیہم، انہیں آگ میں پھینکے گا لیکن پاک نہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے اور ہم اسے نہیں بتاتے تو یہ بھی علم چھپانا ہے؟ نہیں، یہ علم چھپانا نہیں ہے. اگر آپ یہ جانتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور پھر وہ کر رہا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے. اور اگر آپ کو یہ ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے اور وہ جہالت میں غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو لازمی بتائیں. اور اگر کوئی غفلت کا شکار ہے تو پھر اصل چیز وہ بات بتانا نہیں ہے، اصل چیز پھر کیا ہے؟ غفلت کا علاج. دیکھیں نا، یہاں پر مثلا آپ کا بھائی ہے، مثلا وہ غلط کام کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے اور آپ اسے بتا بھی چکی ہیں اور اس کو خود بھی پتا ہے کہ وہ غلط ہے اور پھر بھی وہ کر رہا ہے. تو اب آپ کیا کریں گی؟ اب آپ یہ نہیں کریں گی دوبارہ اس کو بتائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ دوبارہ بتانے کی بات نہیں ہے، علاج کی بات ہے. اب بجائے اس کے کہ آپ اسے یہ کہیں یہ غلط ہے چھوڑ دو، غلط ہے چھوڑ دو، اور وہ کہے گا ہاں مجھے پتا ہے غلط ہے میں نہیں چھوڑتا. یہ نہیں ہے اس کا طریقہ. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ وجہ ڈھونڈیں گی کہ یہ کیوں کر رہا ہے اور اس وجہ کا علاج کریں گے. جب تک دلوں میں خدا کا خوف نہیں، دلوں میں خدا کی عظمت نہیں، خدا کی محبت نہیں، صرف حکم بتا دینے سے بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا ہے کہ اصل حکم بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا نا، یہ بتائیں. ڈائریکٹ یہ نہ کہیں یہ کام کرتے ہو یہ شرک ہے، وہ کرتے وہ شرک ہے، یہ حرام ہے وہ حلال ہے. یہ اس طرح صرف فتوے دیتے رہنے سے یا صرف ججمنٹس پاس کرتے رہنے سے لوگ نہیں مانا کرتے. نمبر 1 تو لوگوں کی بیماری ڈھونڈے کہ ان کی وجہ کیا ہے. نمبر 2 خود کو قابل اعتبار بنائیں کہ لوگ آپ کی بات پہ ٹرسٹ کر سکیں. آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس پر کام کریں انشاءاللہ اور اللہ سے مدد مانگیں تو ایک وقت آئے گا کہ سب آج آپ کی مخالفت کر رہے ہیں نا، کل ایک ایک بندہ سارے دکھ آ کے آپ کو سنائے گا. سب کو چھوڑ کے آپ پہ بھروسہ کرنی، آپ مجھے بتائیں جو آپ کہیں گے میں وہ کروں. اور یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس صبر اور انتظار سے، اور اپنے آپ پر کرنے سے، انٹروورٹ یعنی اپنے اوپر کام کرنے سے کہ مجھے کس وقت میں کیا کرنا ہے، حکمت سے.